अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। आज जनाब अली 31 जनवरी, लास्ट डे जनवरी का। हाँ जी, सुबह से फरवरी का आगाज़। और आगाज़ में ही आपको बताएं कि 5-6 छुट्टियां आ रही हैं। 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, शायद उससे पहले भी 4 फरवरी का भी कह रहे हैं। बहरहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन 5-6 छुट्टियां आ रही हैं। बीच में बसंत की भी है, बीच में वो 5 फरवरी कश्मीर डे की भी है, एक इस्लामी छुट्टी भी है। तो बहुत सारी छुट्टियां आ रही हैं। तो छुट्टियों का फरवरी में आगाज़ में इतनी छुट्टियां आ गई हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है सर जी, क्या बात है। तो आए जी, बातें करते हैं आपके साथ, सियासी टोपी पहन के बात करते हैं जी आपके साथ। अच्छा जी, छुट्टियों के मज़े लें। और आज सैटरडे है, आपको पता है सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे। हम इजी हैं बिल्कुल जनाब, इधर छुट्टियां हैं। ये देखें, यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी, ये हाई नेक पहनी हुई है, यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन मैं दफ्तर में खड़ा हूँ, आपको नज़र भी आ रहा है वीडियो में। तो ये सारी सूरत हाल है। सर जी एक बात मैं आपको बताऊं, ये सियासी हवाले से, कल धरना था पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के बाहर, और चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने धरने में मुतालबा पूरा करते हुए सलमान अकरम राजा, जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं, उससे आधे घंटे की मुलाकात की है। क्यों की है? कोई अपने केस में, मेरा केस नहीं लग रहा, मेरा उधर 20 साल का पुराना कोई केस पड़ा है, तो क्या मैं करूं तो मुझे चीफ जस्टिस साहब मिल जाएंगे? नहीं, चीफ जस्टिस का ये काम नहीं है कि वो जनाब सियासी रहनुमाओं को मिले। वो बतौर वकील नहीं मिले, वो बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई मिले हैं। इसकी जनाब थोड़ी सी वजाहत होनी चाहिए, और चीफ जस्टिस से पूछा जाए कि जनाब आप सारे कैदियों के और सारे मुलजमों के वकीलों को और सियासी हवालात से सबको मिलने का इख्तियार रखते हैं, तो आप क्या हमें टाइम देंगे? आप बताएं जी। चीफ जस्टिस ने जो आधा घंटा मुलाकात की है, तो ये ठीक किया है। पहले यही मुलाकात वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डोगर से करना चाह रहे थे, तो डोगर साहब तो नहीं मिले। उसने कहा जी जो भी देना है लिख के दें, पटिशन फाइल करें, कानूनी कार्रवाई करें। ये मुलाकात सर जी, चीफ जस्टिस साहब, इसको जनाब अली हम सबको भी मिलो, हम भी जस्टिस पार्टी के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, आप हमें भी टाइम दें, हम भी आपको कोई पाकिस्तान के मसाइल बताना चाहते हैं। बहरहाल इसके ऊपर आप कमेंट्स करें। मेरे हिसाब से चीफ जस्टिस साहब को नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है। और इसके साथ ही सर जी अगली खबर, अभी अभी इधर लाहौर हाई कोर्ट में 11 जजेस को कंफर्म किया गया है, और चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने उनसे हलफ लिया है। और इस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह हम ये चाहते हैं कि इधर 60 सीटें हैं लाहौर हाई कोर्ट में, 60 की 60 पूरी हो जाए। मेरी सर जी 40 साल वकालत हो गई है, मैंने आज तक पूरा मुकम्मल जो है इधर हाई कोर्ट के जजों की तादाद पूरी नहीं देखी। हमेशा कमी रह जाती है, हमेशा कमी रहती है। और केसों का ये हाल है कि कोई 40 लाख कहता है, कोई कितने कहता है केस पेंडिंग पड़े हैं लाहौर हाई कोर्ट में। तो जनाब अली ये आप अच्छा किया है आलिया नीलम ने। हम कहते हैं कि और भी जो खाली सीटें पड़ी हैं वो फौरन फिल की जाएं, फौरन फिल की जाएं। और जब भी सीट खाली हो उससे पहले इंटरव्यू ले लिया जाए। सर जी केस खत्म करो, लोगों के केस खत्म करो। आप यकीन करें, इधर मेरे पास 20-20, 15-15 साल पुराने केस निकल रहे हैं। ये गलत है, दुनिया में कहीं भी ऐसे नहीं होता। आपका केस लगे, आप 15-20 दिनों में इसका फैसला करें, ये होना चाहिए। आसिफ सईद खोसा जो एक यूथी जज थे, उसने झूठ बोला था कि जनाब मैं केस जीरो करके जा रहा हूं, और पता लगा 40,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े। मेरे अपने पेंडिंग पड़े थे कितने। मैंने कहा ये किधर से जीरो करके जा रहा है, ये कौन सी जीरो है इसकी? कोई 40,000 के आगे तो नहीं जीरो लगा दी, एक तो पीछे लगती है ना, इसने मेरे ख्याल आगे लगा दी है।
اور 40,000 کا 40,000 رہا ہے تو وہ زیرو میں سے زیرو مائنس ہو گئی ہے. بہرحال یہ انصاف، ڈیلے آف جسٹس از ڈینائل آف جسٹس. جسٹس کا جو ڈیلے ہے نا وہ انکار کے برابر ہوتا ہے. اب میں نے ایک گروپ انشورنس کا کیس کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے سارے بیچارے کتنے لوگ فوت بھی ہو گئے ہیں. ہم نے بھی مرنا ہے، ججوں نے بھی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. اور وہ کیس 5-6 سال ہو گئے ہیں، اب وہ کیس لگ رہا ہے جی. اب ماشاءاللہ یہ جو اگلا مہینہ فروری کا آ رہا ہے وہ لگ رہا ہے. اس میں جو دوست اب جنہوں نے کیس نہیں کیا وہ فوری طور پہ اگر مین کیس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں 0300472572. تو بات یہ ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کا یہ کیس 5-6 سال سے نہیں لگا. کتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں. سر یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. رل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب علی دادا کیس دائر کرتا ہے، پوتا اس کا پھل پاتا ہے. بیٹا بھی نہیں، پوتا. ایک نسل تباہ 40 سے 50 سال تک لگ جاتے ہیں مکمل ریلیف لینے میں، مکمل قبضہ لینے میں، ہر چیز. قبضے کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے بڑا اچھا ایک پروگرام کیا تھا کہ ایک دن میں قبضہ، 29-30 سالہ پرانا ایک دن میں قبضہ، لیکن اس کو بھی سٹے کے ذریعے روک دیا گیا ہے. اب فل بینچ بنے گا تو اس کا فیصلہ ہوگا. بہرحال جلدی انصاف ہونا چاہیے، اور یہ ڈیلے آف جسٹس از ڈینائل آف جسٹس. اگلی خبر سر جی، تحقیق رپورٹ آ گئی ہے. وہ جو گٹر میں یہ داتا دربار صاحب کے پاس ماں اور بچہ جو ہے نا وہ بیچارے گر گئے تھے، اس کی رپورٹ آئی ہے کہ جناب اس کے خاوند کو 5 گھنٹے تک ایس ایچ او نے گرفتار کیا. ایس پی صاحب اور ایس ایچ او کو ملزم ڈکلیئر کیا گیا ہے. یہ اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا، ملزم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اور آج وہ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کو، اور شام تک یہ سارے فارغ ہو جائے گی، کیونکہ اس چیز کو مریم نواز نے بڑا ہی سیریس لیا. سیریس لینا چاہیے. اور سر جی میں آپ کو روز کہتا ہوں کہ وہ گٹر میں نے کتنی دفعہ دکھایا، پنجاب اسمبلی کے ساتھ فلیٹی ہوٹل کے درمیان اور پنجاب اسمبلی کے درمیان مال روڈ پہ خالی ڈھکن کے بغیر پڑا ہے. ادھر سے میں چونکہ روز گزرتا ہوں تو میں روز ادھر دیکھتا ہوں، اور اس کے اوپر میں 2-3 دفعہ ویڈیو بھی بنا چکا ہوں. تو عمل کرو مریم نواز صاحبہ، پورے پنجاب میں کہیں بھی اگر ایک ڈھکن بھی گٹر کا نہیں ہے اس ایس ایچ او کو معطل کرو. یہ ہے، پولیس ایسے ہی گھوم رہی ہوتی ہے، منہ پھلیاں کھا رہی ہوتی ہے، ریوڑیاں کھا رہی ہوتی ہے. آپ یقین کریں وہ انہوں نے صرف بھتہ خوری کی. انکروچمنٹ بھی دوبارہ لوگ باہر نکل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پولیس والوں کو دہاڑی دینی پہنتی ہے، تو باہر وہ نکل آتے ہیں. انکروچمنٹ بہت اچھی، پہلے جب مکمل صفائی ہو جاتی ہے بڑا ہی مزہ آتا ہے سڑک دیکھ کے. صفائی کا اور انکروچمنٹ کا یہ ایس ایچ او کی ڈیوٹی ہے. وہ پورا ایک سکواڈ پھرے تھانے میں. لوکل باڈیز الیکشن ویسے تو بہت ضروری ہے، جب تک لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہوتے ہر تھانے دار کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ صفائی اور انکروچمنٹ کا خیال کریں. یہ لازمی کریں جی، بالکل. ایک ایڈیشنل ایس ایچ او بھی لگ جائے وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے. جو ناظم کا کام ہوتا ہے یا چیئرمین کا کام ہوتا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے سر جی. اور اس کے ساتھ ہی اگلی خبر آئی ہے کہ آج پھر مغربی ہواؤں کا جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں داخل ہوں گی. بلوچستان، کے پی کے اور سارے ادھر سے ایران والی سائڈ سے داخل ہو رہی ہیں. ویسے تو اللہ رحم کرے، ایران خود بیچارہ مشکل میں ہے، اور امریکہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ یہ حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا. میسنا بنا ہوا ہے، دوسرا جہاز بھی اس نے پہنچا دیا ہے، بیری بیڑا. تو یہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ کرے گا حملہ سر، یہ کرے گا. پہلے بھی انہوں نے ایسے دھوکہ دے کے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے سر جی. جو جتنا بڑا ہو نا اتنا بڑا اس کی شخصیت ہوتی ہے، کردار ہوتا ہے، اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جی اگلی سر جی خبر یہ ہے کہ محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کراچی ایئرپورٹ پہ چھاپا مارا ہے، اور وہاں دیکھا ہے کہ مسافروں کو تنگ تو نہیں کیا جا رہا. اور انہوں نے کہا ہے کہ جس کے بعد بھی جینون ویزا ہوگا، جینون پاسپورٹ ہوگا، جینون آئی ڈی کارڈ ہوگا، اس کو نہیں روکا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایف آئی اے والے سر جی تباہیاں انہوں نے مچائی ہوئی ہیں. یقین کرو 1-2 نہیں، لاکھوں روپے لیتے ایک پیسنجر کو کلیئر کرنے میں.
اس کے بعد جینون پاسپورٹ ہوتا ہے, ویزا ہوتا ہے, آگے ایف آئی والے کہتے ہیں جی نہیں ایسی تانوں نہیں جان دینا. وہ کہتا ہے یار میں نے اب 6 لاکھ روپے کی ٹکٹ اور ہوٹل کی بکنگ کرائی ہے, تو وہ کہتا ہے جی پھر سانوں بھی لاؤ. کسی کو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے دے کے وہ جاتے ہیں. مسافر کیا کریں, ان کے اوپر چیک رکھیں, سخت چیک رکھیں جناب. محسن نقوی صاحب جو آپ نے چھاپا مارا ہے نا, اس کے اوپر سخت چیکنگ رکھیں, سخت والی, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی دوسری خبر ہے کہ حکومت نے اعلان کیا کہ جناب ہم 35 روپے من گندم خریدیں گے. کسانوں کو انہوں نے خوش کیا ہے, اور مریم نواز نے کہا ہے کہ جناب آپ گندم وغیرہ لگائیں, یہ میری ذمہ داری ہے, میں یہ جو وعدہ کر رہی ہوں میں پورا کروں گی. اور پچھلے سال ہی مریم نے کہا تھا کہ اس سال جو یہ سال ہے, انہوں نے کہا جی میں جو وعدہ کروں گی میں پورا کروں گی, اور وہ انشاءاللہ تعالی اس وعدے کے اوپر پورا عمل کریں گی. ٹھیک ہے دوستو, تو آپ سے یہ امید ہے کہ جناب آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, چینل سبسکرائب کیے کریں. سر سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا. سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا نا وہ سبسکرائب کریں, بیل کے بٹن کو دبا لیں. مجھے اکثر دن میں 3-4 فون لازمی آتے ہیں کہ سر جی تھوڑا چینل نہیں آ رہا, تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے نا, آپ سبسکرائب بھی نہیں کرتے. جی اپنے آپ آ جائے. سبسکرائب جہاں لکھا ہوا ہے نا وہاں ایسے ٹچ کریں گے تو ED ساتھ لگ جائے گا, تو وہ پھر ٹھیک ہو جائے گا. اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں, یہ لازمی ہے, پھر آپ کو ہمارا چینل ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. کئی کہتے ہیں امان صاحب تھوڑا چینل نہ دیکھیے سانو تو نیند نہیں آتی, تے سانو لبدا ہی نہیں پیا. تو میں کہا بھی سبسکرائب کرو. میں کوئی نیند کی گولی تو نہیں ہے, لیکن سبسکرائب کرو. تھینک یو. اور آج ماشاءاللہ یہ 10واں کیک بھی میں نے برتھ ڈے کا کاٹا ہے. جو دوست دعوت دیتے ہیں سر میں وہاں پھر پہنچ جاتا ہوں اور اپنا کیک کاٹتا ہوں, خوشی کا اظہار ہوتا ہے. تو آپ بھی اگر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. اللہ حافظ. یہ دیکھیں لو جی, آج ہیپی برتھ ڈے کا 10واں کیک جو ہے وہ ہم بار روم میں کاٹ رہے ہیں. یہ رانا صاحب بیٹھے ہیں اور یہ ہمارے سارے دوست بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ ہم کیک کاٹیں گے. ہمارے سینئر بزرگ بیٹھے ہیں. سینہ صاحب ادھر دیکھو. اے جناب سارے وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں. واہ جی واہ کیا بات. ساجی ادھر توجہ کرو ذرا. چلو جی چلو, ہیپی برتھ ڈے. یہ لو ہاں جی ہاں جی. رانا صاحب ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے ہیں نا وہ سر. ہاں ہاں جی, تم جیو ہزاروں سال. آ جاؤ سر, آ جاؤ سر, آ جاؤ.